السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، شکر اور فضل کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع۔ میں جا رہا ہوں گھر کی طرف، تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہے اور بھی کافی زیادہ ہے۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے ٹائم سائیوال میں ہوئی تھی بارش کی وجہ سے اب سردی کافی بڑھ چکی ہے۔ تقریباً 4 بجے اکاڑے سے میری گھر والوں کا وائف کی کال آئی تھی کہ ہم آج واپس آ رہے ہیں اور ہمیں آج آپ پک کر لیجئے گا اڈے سے۔ تو تقریباً 4، ساڑھے 4 یا 5 بجے کا ٹائم تھا کہ ان کی کال آئی کہ ہم اڈے پر پہنچنے والے ہیں، ہمیں آ کے لے جائیے گا۔ عثمان بھائی تب گھر گئے ہوئے تھے اپنے، تو میں نے انہیں کال کر کے واپس بلایا اور واپس بلا کے پھر میں نے انہیں لے کے اڈے سے پک کیا اور پک کر کے میں انہیں گھر چھوڑ کے آیا۔ مغرب کے بعد میری واپسی ہوئی، شاپ پہ آنا تھا کیونکہ اکبر بھائی اور احسان بھائی کو میں نے ساتھ نہیں لیا تھا واپسی کے لیے، تو انہیں واپس لے کے جانا تھا۔ تو مغرب کے بعد واپسی ہوئی تھی، تب بھی ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور اب واپس جا رہا ہوں گھر، تو اب بھی سردی بہت زیادہ ہے۔ تو میں جب وہاں سے گھر سے نکلنے لگا تو امی نے تیار کیا تھا کھجور کا حلوہ، تو امی جان کہہ رہے تھے کہ اس میں ڈالنے کے لیے چیزیں لیتے آنا۔ کاجو کا کہا تھا، پستے کا کہا تھا، بادام کا کہا تھا، اخروٹ کا کہا تھا اور چاروں مغز کہے تھے۔ میں نے یہ چیزیں اب لے لی ہیں اور لے کے میں جا رہا ہوں گھر کی طرف، اور پھر اس میں یہ چیزیں ایڈ ہوں گی۔ ایڈ ہونے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کھائیں گے، کیونکہ کچھ دن پہلے امی، کیونکہ دودھ کا بھی کام ہے، تو امی نے مجھے کہا تھا کہ اس کے اندر کھویا بھی ڈالنا ہے، تو میرا خیال 22 کلو دودھ تھا اور اس کو پھر بوائل کر کے اس کا کھویا بنایا گیا، جس میں سے میرے خیال والدہ امی جان بتا رہی تھی کہ 4 کلو کھویا نکلا ہے۔ ابھی لائٹ ہے ریڈ، جیسے گرین ہوگی تو پھر ہم عارف والے روڈ سے ہوتے ہوئے گھر کی طرف جائیں گے۔ تو امی جان کہہ رہی تھی کہ 4 کلو اس میں سے نا کھویا نکلا ہے، تو وہ کھویا ایڈ کرنا ہے۔ اور یہاں سے دیسی گھی کا پوچھا تھا 2-3 بھائیوں سے، تو وہ دیسی گھی کا ملا نہیں۔ اب ایک اور بھائی ہیں مصطفیٰ بھائی، ہمارے کامران بھائی کے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان سے پوچھنا باقی ہے، تو اللہ کرے وہ بھی مل جائے، کیونکہ لوگ آج کل دودھ ہے 120-130 روپے کلو، تو گھی بنانے سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ سیل ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس جانور وغیرہ ہیں، انہوں نے گائے بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس ان کا گھی بھی بہت زبردست ہوتا ہے۔ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے مجھے چوٹ لگی تھی تو کافی ویکنس آ گئی تھی، تو والدہ نے مجھے ان سے گھی لے کے دیا تھا 1 کلو، انہوں نے دیا تھا 1500 روپے کلو میں، لیکن گھی ان کا بہت ہی مزے کا تھا، اس لیے تو گھی اب ان سے مل نہیں رہا۔ ان کا بھائی ہیں مصطفیٰ بھائی، تو ان سے وہ گھی کا میں نے آج پوچھنا ہے اور گھی بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور انشاءاللہ مزے کا بنے گا اور کھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا صبح کے ٹائم جب جا رہے تھے شاپ پہ تو ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، کیونکہ شاپ آ گئی تھی تو میں نے ویلاگ وہیں پہ روک دیا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ایک سلطان بھائی ہوتے تھے، میں چھوٹا سا تھا تب، آج کے لوگ ان میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، اس لیے کہ پہلے لوگ بہت زیادہ مضبوط تھے اور ان کی عمریں بھی زیادہ تھی اور فٹ بھی تھے، بیماریاں بھی ان کو اتنی لاحق نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ سلطان بھائی مجھے بتایا کرتے تھے، چھوٹے سے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم جو کہتا کہ میں جوان ہو رہا تھا تو ہمارا ایک
بیلنا کہتے ہیں، جس سے گڑ بنایا جاتا ہے اس کو بیلنا کہتے ہیں۔ تب گڑ کا زمانہ ہوتا تھا، چینی بہت ہی کم یوز کی جاتی تھی، اب تو بہت زیادہ چینی یوز ہوتی ہے۔ تب چینی یوز نہیں ہوا کرتی تھی گاؤں میں، شہر کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن گاؤں میں مجھے یاد ہے کہ چینی یوز نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ زیادہ تر گڑ کو یوز کیا کرتے تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا بیلنا تھا تو ہم تازہ میں گڑ بناتا تھا، تو ایک بٹھل ان کا ہوتا تھا، تقریباً وہ کہتے ہیں 2 سے 3 کلو کا وہ بٹھل ہوا کرتا تھا، اور گڑ کا میں بھر کر کھا جایا کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور کے جو لوگ ہیں ان کے معدے اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے طاقت والے معدے نہیں ہیں، وہ ایک بھی گڑ کی پیسی ایک تو بہت دور ہے، کیونکہ پائیا 1.5 پائے کی ہوگی، وہ 200-300 گرام کی جو گڑ کی پیسی ہے وہ کھا لی جائے آدھی بھی تو ان کو موشن لگ جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے میں گڑ کھا کے پھر ایک سجری مجھ، مطلب ان کہتے تھے کہ جو دودھ دینے والی بھینس ہوتی ہے وہ ان سے تازہ دودھ نکال کر 2 سے 4 کلو میں پی جایا کرتا تھا، اور ان کو میں نے اتنا فٹ دیکھا تھا کہ ان کی عمر تب 50 سے 55 سال تھی، پھر بھی وہ 150 سے 200 کلو وزن اپنے سر پہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ تو اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، لوگ زیادہ آرٹیفیشل چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ایک نمبر چیزیں ملتی نہیں ہیں، نہ لوگوں سے کھائی جاتی ہیں اور نہ ہی ہضم کی جاتی ہے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، تقریباً ہمیں دودھ کا کام کرتے ہوئے 22 سے 24 سال بھی ہو چکے ہیں۔ ہمارا گاؤں میں دودھ کا کام ہے، بس چھوٹا سا صرف دودھ بیچتے ہیں، باقی دہی وغیرہ یا گھی وغیرہ نہیں کرتے۔ تب دودھ میں سے مکھن جب نکلتا تھا، کیونکہ والدہ تب لسی بھی بنایا کرتی تھی، اب تو نہیں کیونکہ تب والدہ کے سر پہ تھا، اب تو لڑکیاں ہو گئی ہیں اور سارا دن ان سے تو گھر کا بھی کام نہیں ہو پاتا۔ تو والدہ پھر صبح اٹھ کے، مجھے یاد ہے کہ اذانوں کے ٹائم انہوں نے نماز پڑھنی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی، اور ہمیں اٹھا کے پھر انہوں نے نماز کے لیے بھیجنا اور قرآن پاک سپارہ پڑھنے کے لیے بھیجنا صبح کے ٹائم اٹھ کے۔ تو اور گھر میں وہ ہوتی تھی تب دوسری رسیوں والی مدھانی ہوتی تھی، تو اس سے میری والدہ بنایا کرتی تھی لسی، اس سے مکھن نکلتا کرتا تھا، اور مکھن بھی الحمدللہ اتنا زیادہ نکلتا کہ بچ جو جاتا تو اس سے امی جان دیسی گھی بنا کے رکھا کرتی تھی، اور دیسی گھی ہی استعمال کیا جاتا تھا تب۔ یہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، لیکن آج ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو نئی آنے والی نسلیں ہیں، ان چیزوں سے محروم ہو چکی ہیں۔ تب یہ بلیلر کا جو گوشت ہے، جو آرٹیفیشل یہ چکن اب جو بنتا ہے، تب یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مجھے اچھی طریقے سے اس کا ابھی تک یاد ہے۔ تو تب برکتیں بھی ہوا کرتی تھی اور محبتیں بھی آپس میں ہوا کرتی تھی۔ اب تو ہر انسان اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے، اور جو کوئی کسر وغیرہ رہ گئی ہے وہ موبائلوں نے پوری کر دی ہے۔ ماں باپ پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے موبائلوں میں لگے رہتے ہیں۔ اب چھوٹے بچے ہیں وہ بھی موبائلوں میں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنی ہی بات کرتا ہوں۔ میری 3 سال کی بیٹی ہے، اور جب اسے میں جاؤں گا گھر، جیب سے موبائل نکالوں گا، اس نے فوراً مجھ سے پکڑ لینا ہے اور کارٹون لگا کے دیکھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ چیزیں بہت خراب ہیں بچوں کے لیے، ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بچوں کو موبائل سے اب دور رکھنا چاہیے، کیونکہ موبائل کی وجہ سے، ٹی وی کی وجہ سے اور یہ جو کیبلز آ گئی ہیں ان کی وجہ سے بچے جو ہیں بہت سی ایکٹیویٹی سے محروم ہو چکے ہیں، جو ہم لوگ کر چکے ہیں وہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بہت سی گیمز کھیلا کرتے تھے، گلی ڈنڈا ہو گیا، پٹھو گول گرم ہو گیا، اور اس کے بعد چھپن چھپائی ہو گیا، محلے کے سارے بچے مل کے کھیلا کرتے تھے۔
تقریباً ہم جب یہاں پہ رہنے کے لیے آئے اس گاؤں میں تو چھوٹا سا تھا میں، لیکن اس سے بھی پہلے کی بات ہے، امی جان بتایا کرتی تھی کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر لوگ یہاں پہ آباد ہونا شروع ہوئے۔ تو جب ہم یہاں پہ رہنے کے میں نے جب ہوش اپنا سنبھالا تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ تقریباً 8-10 محلے کے 10-15 بچے ہوا کرتے تھے، اور ہم سب مل کے چھپن چھپائی اور سارے یہ ایکٹیویٹی، یہ گیم کھیلا کرتے تھے۔ لیکن آج کے بچے جو ہیں ان چیزوں سے کو چھوڑ چکے ہیں اور جسمانی طور اور ذہنی طور پہ کمزور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں بھی ذرا خیال کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دین بھی سکھانا چاہیے، لیکن پڑھائی بھی کرنی چاہیے۔ دنیا بھی ضروری ہے، دین بھی ضروری ہے، اور ساتھ میں اتنی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوں، کیونکہ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ بچے کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ کھیلنا کودنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سا دور ہوتے جا رہی ہیں، ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اچھی خوراک کھانی چاہیے۔ مولانا مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی خوراک کو کہتے ہیں مضبوط رکھو۔ یہ شانی صاحب جا چکے ہیں، کیونکہ ادھر میں چھوڑ دیتا ہوں، زیادہ دیر ہو جائے 9-10 بج جائیں تو مجھے آگے چھوڑ کے آنا پڑتا ہے۔ کل رات کو اس طرح ہوا تھا کہ ولید بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، کیونکہ پرسوں رات وہ میرے ساتھ واپس نہیں آئے تھے۔ جشان کا جو لڑکا ہے عدنان، اس کی کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو وہ اس نے چھٹی کی تھی، اس لیے رات کو وہ پھر جشان بھائی کے گھر ہی رکا تھا، تو وہ آیا نہیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب، بخار اس کو ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار یہ تو اس کے اندر پانی کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے، کیونکہ وہ پانی پیتے نہیں، سردی کی وجہ سے جلدی پیاس ہی نہیں لگتی، تو وہ پانی ویسے تو چھوڑیں، روٹی کے ساتھ بھی وہ پانی استعمال نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بن گیا تھا۔ پھر اس کو لے کے گئے ہم لوگ ہاسپٹل، پھر اسے ڈبے وغیرہ لگی، اور الحمدللہ آج شام کو جب میں آیا تھا تو وہ آپ ہی کے ساتھ ادھر ہی گھر آیا ہوا تھا، تو کچھ بہتر تھا، وہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک لگ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے صحت تندرستی دے بھائی، اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں داخل ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اندرونی بیرونی ہر بیماری ہر مرض سے اپنی پناہ میں رکھے اور صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ صحت تندرستی ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر صحت تندرستی ہے آپ کمائیں گے بھی، آپ کھائیں گے بھی، اور صحت تندرستی ہے تو آپ اچھی طریقے سے عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے لیے سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ گھر میرا آ چکا ہے تو مجھے اجازت دیں، ڈھیر سارا پیار، اللہ حافظ۔ نئے ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ صبح بھی میں نے ولاگ بنایا تھا، لیکن جب جا کے میں ایڈٹ کرنے لگا تو دیکھا تو اس میں آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات۔ اللہ حافظ۔ بہت سی دعائیں اور محبت میں یاد رکھیے گا۔